طور پہ اور انسانی طور پہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یا تو پیدائشی یا پھر اس دنیا میں کسی وجہ سے اسپیشل پرسن بنایا ہے. یہ جو ورڈ ہے ڈسیبل، اس کو ختم کر کے ہم نے اعلان کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو ڈسیبل نہیں کہیں گے بلکہ اسپیشل پرسن کہیں گے. اسپیشل کا مطلب ہے خاص لوگ. یہ ہمارے لیے خاص لوگ ہیں اور یہ خاص اس لیے بھی ہیں کہ جو ان کا خیال کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی ایک خاص رتبہ دے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی ایسے امتحان میں ڈالا ہے جس کا اجر تو وہ اس جہان میں دے گا، لیکن وہ آپ کا بھی امتحان لے رہا ہے ان کے ذریعے کہ آپ کیا کرتے ہیں ان کے لیے. الحمدللہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اسپیشل لوگوں کے لیے بہت سوچا اور بہت کام کیا. اور جو فلاحی ریاست کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. تو ہمارے 2013 کی حکومت آنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور الحمدللہ پورے صوبے میں ہم نے مختلف اس طرح کے اقدامات کیے کہ جن سے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات اور فوائد حاصل ہو سکے. اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہے ہم نے پورا ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ میری یہ خواہش تھی بحیثیت وزیر اعلیٰ کہ میں ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا کروں جو پہلے نہ ہوا ہو. لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا اور ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ واقعی حقدار ہوتے ہیں کسی بھی اس طرح کی چیز کے جو کہ سرکاری خزانے سے ان کو ملنی چاہیے. جو بیوائیں ہیں جو 50 سال سے عمر زیادہ ہے ان کو بھی وظیفہ ملے گا. جو یتیم بچے ہیں 15 سال سے چھوٹے ان کو بھی ملے گا. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے معذور جو اسپیشلی جن کو ہم نے کہا ہے کہ اسپیشل لوگ ان کو بولا جائے، تو ان کے لیے بھی ایک ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا اور وظیفے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سہولیات دی جائیں گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں ملتی. تو ہمارے ٹرائی سائیکلز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو ویل چیئرز ہیں، ہمارے جو یہ ہیئرنگ ایڈز ہیں، ان کا بھی بڑے مسائل تھے. اس کے اوپر بھی الحمدللہ ایک پورا ڈیٹا کلیکٹ ہو کے یہ سب کو ملنا ہے انشاءاللہ. اور یہ پلان میں یہی تھا کہ سب کو دیا جائے گا. لیکن سرکار جو ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اب میں کھڑا ہو کے اگر یہاں پہ بیان کروں نا کہ جی سرکار سب کچھ کر سکتی ہے تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہوگا. ہم نے خود دیکھا ہے کہ سرکار کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی جو بھی وجوہات ہیں، ظاہری بات سرکار میں بھی لوگ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، آپ کے عوامی نمائندے بھی آپ میں سے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ اس طرح جو سرکاری افسران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسا سسٹم نہیں ڈیولپ ہو سکا کہ جس کے اندر ان چیزوں کو اس طریقے سے کیا جائے. چیز ہوتی ہے تو مینٹین نہیں ہوتی، مینٹین اگر تھوڑی ہوتی ہے تو سسٹینیبل ماڈل نہیں ہوتا اس کا کہ لگاتار وہ سرکار اس کو پیسہ دیتی رہے تاکہ اس طرح چلتی رہے. اس کے بعد اگر سسٹینیبل ماڈل ہوتا ہے تو امپرومنٹ کا پیسہ نہیں رکھا جاتا کہ امپروو کیا جائے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے. تو یہ کچھ ایسے لکوناز ہیں کہ جو سسٹم کے اندر ہے، اور میں نے بحیثیت نمائندہ بھی ان کو دیکھا اور بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی ان کو دیکھا. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ریفارمز کر کے سسٹم کو ایسا ڈیولپ کریں کہ سیلف سسٹینیبل بھی ہو اور امپرومنٹ کا بھی اس کے اندر ایک گنجائش رکھی جائے تاکہ اس کو امپروو بھی کیا جا سکے. کیونکہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسپیشل لوگوں کی آبادی بھی بڑھتی ہے، ان کے مسائل بھی بڑھتے ہیں، تو ہر سیکٹر میں یہ ماڈل جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ کھڑے ہو کے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ پناہ گاہ جو ہے یہ جب بنائی گئی تھی تو یہ سرکار نے نہیں بنائی تھی. یہ بیسیکلی حصہ تھا اس اسپتال کا جو ہمارا DHQ ہے. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب نے جو یہ ہمیں ایک ویژن دیا تو کچھ ضلعوں میں 2-3 ضلعوں میں شروع ہوئی، تو اس کو میں نے یہ سوچا کہ ہم خود ہی کرتے. اسپتال سے یہ بلڈنگ لے کر اس بلڈنگ کے اندر میں نے بہترین بیڈ لگوائے، بہترین میٹریسز لگوائے، بہترین. میرا ایک دوست ہے جو کہ UK کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس سے وہ رضائیاں تکیے منگوائے. یہاں پہ میں نے ٹی ویاں لگائیں، یہاں پہ میں نے AC لگوائے، اور اس کو میں نے اپنے دوستوں سے ملے خود کھڑا کیا. پھر سرکار جب آئی اس میں کہ سرکار اس کو اون کر لیا تو سرکار نے پھر کہا کہ ہم اس کو بنائیں گے اور بنا کے اس کو اب سرکاری طور پہ چلایا جائے گا. تو اس کا افتتاح کرنے بھی میں ہی آیا. تو میں نے آ کے پوچھا کہ وہ میرا سامان کہاں ہے، تو میرا سامان غائب تھا. اب وہ کون لے گیا، کدھر لے گیا، کوئی پتہ نہیں. اور وہ جو سرکار کا سامان لگا اس کی کوالٹی میرے والے کے 15% بھی نہیں تھی، کیونکہ سرکاری چیز تھی اور سرکاری چیز سرکار کے لیول پہ ہوتی ہے. وہ غائب ہو گیا. وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، میں نے مانگا نہیں اس کو لیکن وہ غائب ہو گیا.
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ اسے حساب لے گا، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ لیکن پھر بعد میں جو چیزیں بنی وہ بھی سرکار نے بنائی، اور اس کے بعد پھر وہی ایشو کہ بار بار ہمیں اس کا فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو آئین کے مطابق تو کہتے ہیں کہ مائی باپ ہے، لیکن ماں باپ والا کردار وہ ادا نہیں کر سکتی، بچے بہت زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، اور ادھر سے وسائل کم ہیں، ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو نیا آئی فون تو لے لیتے ہیں 5.5 لاکھ روپے کا، جبکہ اس کا آئی فون 17 کے بغیر بھی کام چل رہا ہوتا ہے، آئی فون 16 پہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے، اس کو تو ہم بریک کر دیتے ہیں، کسی اور کی بچے کے لیے، کسی اور کے بچے کے لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اندر اخلاقیات کی کمی ہے۔ بڑی قومیں تب بنتی ہیں جن کا اخلاق بڑا ہوتا ہے۔ ڈی خان میں کاموں کے حوالے سے دیکھیں، جب بڑے کام ہوں گے ان میں وقت لگے گا، تکلیف بھی ہوگی، اور جب تکلیف انسان برداشت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے، بہتر وقت کے لیے۔ تو آپ کے اس وقت جو ڈی خان میں کام ہو رہے ہیں، پہلے بھی بہت کام آپ کے ہوئے ہیں، جو مزید ابھی کام ہو رہے ہیں، ایک بڑے سٹینڈرڈ کے اوپر آپ کا ایک بگ سٹی بنتا جا رہا ہے، اس کے لیے تھوڑی تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی بندہ اپنی حضور سے 10 فٹ آگے آئے گا اور اس سے میری لاکھوں کی آبادی پریشان ہے، تو میں اس کو 10 فٹ پیچھے کروں گا، اس پہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک شخص ہے، یا 2 یا 10 یا 20، ایک قطار میں آپ جا رہے ہیں اور آپ 10 فٹ آگے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے 10 فٹ آگے آنے سے لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں آپ کو پیچھے دھکیلوں گا۔ اس پہ آپ خفا ہوتے ہیں، کل آپ ووٹ نہیں دیتے، آپ ووٹ نہ دیں، حق ہوگا، کیونکہ لاکھوں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی کچھ لوگوں کے لیے۔ اسی طرح آپ کے جو یہ کام ہو رہے ہیں، آپ کی نکاسی کا ایک پروجیکٹ شروع کر 2013 سے، ایک چھوٹے اسکیل پہ تھا، آبادی بڑھ رہی ہے، بڑے اسکیل پہ جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے ظاہری بات ہے، بڑے اسکیل پہ جب جائے گا تو کھدائی بھی ہوگی، کھدائی کے بعد اس میں وقت بھی لگے گا، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن تکلیف کیوں برداشت کریں گے آپ اپنے لیے؟ اب انڈر گراؤنڈ نکاسی کے اندر ہم بار بار کہتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کے اندر شاپر نہ ڈالیں، آپ اس کے اندر اپنی پرانی رضائیاں، کپڑے، سالڈ چیزیں نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بلاک ہوتا ہے اس سے، لیکن بار بار ڈالے جاتے ہیں۔ تکلیف کس کو ہوتی ہے اس سے؟ آپ لوگوں کو۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ سویپرز ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے کام کو آپ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے کام کر بھی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ اپنے ایک مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کیا آپ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ آپ صحیح نہیں کر رہے۔ پھر اگر وہ بلاک ہوگا، جب تک کھلے گا نہیں، تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی۔ لیکن لگاتار یہ بات کرنے کے باوجود ابھی بھی جب بھی صفائی ہوتی ہے اور مجھے بھیجا جاتا ہے پکچر، تو اس کے اندر یہی مواد نکلتا ہے، جو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کس کو یہ شعور کس کو دینا ہے ہم نے، اور جن کو شعور دینا ہے ان کو شعور دینے والا ہونا چاہیے، بجائے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، بجائے سمجھانے کے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، میں گزرتا ہوں، پودے لگاتے ہیں ہم، ایک پودا ناکام ہوتا ہے، اس کے اوپر اگلا کھڑا ہو کے بڑا، او علی امین نے پودے لگائے تھے اور وہ پودا مر گئے ہیں۔ او بھائی، علی امین کا کام پودا لگانا تھا، اس چمن کے مالی آپ سب ہیں، پانی لگانا علی امین کی ذمہ داری نہیں ہے، سرکار کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن سرکار اگر کسی ذمہ داری میں کسی بھی کوتاہی کا شکار ہے تو آپ بھی سرکار ہو، آپ نے اون کرنا ہے اس کو، آپ اس کی ویڈیو نہ بناؤ، آپ اس کو پانی لگا لو، اگر وہ خراب ہو رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کرو، کیا وجہ ہے اس کی، اون کرو اس کو۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک فلاسفر یہاں بڑے گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں اسکول بھی گئے ہوں کہ نہیں گئے ہوں گے، لیکن فلاسفریاں بہت کرتے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے مجھے کہ جی ویڈیو چلا رہا ہے کہ جی وہ اسلام آباد والا انڈر پاس تو 90 دن میں بن گیا تھا، ڈی خان کا فلائی اوور جو ہے وہ 5 یا 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ او بھائی، وہ انڈر پاس کا ایک اتنا پل ہے، وہ گیٹ اور یہ دیوار، انڈر پاس یہ ہوتا ہے، نیچے کھڈا مارو، ایک اتنی پل بناؤ، نیچے سے گاڑی گزار لو۔ یہ آسمان پہ کلومیٹروں کے لیول کے اوپر جب یہ بنتی ہے چیز، تو سریا جب لگانا پڑے گا، ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی، اس میں ٹائم لگے گا۔ یہ روڈ کے اوپر ایک روڈ ہے، تو اس میں آپ جو پھر انجینئر بن کے فلاسفر بن رہے ہو، آپ کی تعلیم شاید 5ویں بھی نہ ہو، اور آپ کھڑے ہو کے فلسفہ جھاڑ رہے ہو انجینئرنگ کا، ایک انڈر پاس کو آپ چھوٹے سے انڈر پاس کو کمپیئر کر رہے ہو ایک فلائی اوور کے ساتھ، تو یہ آپ کے لیے بن رہا ہے، جتنا کام سپیڈ میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فنڈ کی بات ہے، اس وقت بھی 36 کروڑ روپے فنڈ میں ایکسٹرا پڑے ہیں NLC کے، کہ جب وہ کریں گے کام تو پیمنٹ ان کو فوراً ہوگی، پیسہ بھی پڑا ہوا ہے ان کا، لیکن وقت لگے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جلد بازی میں کسی فلاسفر کے لیے ان پہ زور ڈالوں اور وہ جلدی کریں اور کل کو پلر کی کہنے سر پہ آوے تو سر بنا پیا ہوئے، بلکہ سر ہی نہ بنے سی، یہ پوری جان نے سی بات، یہ سر نہ بنے سی، یہ پوری جان نے سی۔ تو مہربانی کر کے
اگر میرے سے کسی کی نہیں بنتی وہ یار میری ذات پہ آ جاؤ. لیکن یہ ان کاموں کے اندر اس طریقے سے خلل پیدا کرنے سے آپ بہتر نہیں کر رہے. اب میں دیکھتا ہوں ہم لوگ دیوار بناتے ہیں, اگلے توڑ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں پوڈری, یہ پوڈری موڈری نہیں, میں پتہ ہے کون ہے یہ سیاسی پوڈری. انہوں نے ہاں سردہ بھائی یار چنگی شہی بڑھتی پئی ہے, مطلب گھوڑے دے پیر بھان بندے ہوئے, خدا دے بندے کوئی چیتا گھوڑا تھا نہیں, میں کوئی ویڈیو ہوئی ہے بندے گھوڑے دے پیر بھان لیتے, میں مفرور ہوں. وہ تو خدا دی قسم مفروری کر, میں گھنٹی کی بندے کو لاہور ہی چویا ہے, پیر لا گیا ہے, ان کے بعد وقت بھان گیا اگلا بندہ. پیر انسان ہی پیر بنائے گا. آج تو تکڑا آدمی ہے تو میرے پیر بھان, آگو سامنے تو میرے پیر بھاننا دیکھ میرا سامنے کتا آدمی ہے. کوئی گھوڑا کھڑا ہے عوام دی لگا کھڑا ہے, تو دے پیر بھرے نہ کھڑا ہے, تو اگر نہ رہے تکڑا ہے آ تو میرے پیر بھان. میں بندہ ہونا ڈیری گھر میرے, میں تو سیر آ جاؤ ٹماٹر سیر کی نہیں بھی آج کل, تو بھان میرے پیر, اور تیرے کتنے پیر بج دے میں تو اسے سمجھتا. تو مہربانی کریں خدا کے لیے اپنے علاقے پہ اپنے لوگوں پہ رحم کھائیں. اس طرح کی حرکات کر کے کہ بیوٹیفیکیشن ہو اور آپ توڑیں ہم بنائیں آپ توڑیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا پیسہ ہے, اس کو آن کریں آپ, یہ کام آپ کے لیے ہو رہے ہیں. میں تو فلائی اوور پہ کتنی بار جاؤں گا, میں تو گھر سے نکلنے کا نہیں ہوں. اتنا رش میرے گھر پہ ہوتا